أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانفال کی یہ ابتدائی 4 آیتیں ہیں. سورۃ الانفال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی 1.5 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. چنانچہ یہ مدنی سورت ہے. اس مدنی سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا تذکرہ فرمایا ان کا تعلق زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے. یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ تم کو غلبہ اگر ملے گا، کامیابی اگر مل سکتی ہے، ترقی اگر ممکن ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. چنانچہ اس سیاق میں غزوہ بدر کا بھی تذکرہ کیا گیا، غزوہ احد کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار آیت نمبر 5 سے غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 16-17 آیتوں تک یہی تذکرہ چلتا رہے گا. پچھلی جو سورت تھی سورۃ الاعراف، وہ مکی سورت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 5-6 سال پہلے نازل ہو چکی تھی. اس مکی صورت کے معان بعد فوراً بعد اس مدنی صورت کو کیوں رکھا گیا؟ اور یاد رکھیے صورتوں کی ترتیب وہ اللہ کی جانب سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو اور فلاں صورت کو فلاں جگہ رکھو. تو لازمی بات ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اس کے پیچھے کوئی زبردست حکمت ہوگی. غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ایک سازش کا تذکرہ فرمایا. ابلیس کی اس سازش کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 ہتھیار اس کے، 2 تدبیریں اس کی، 2 اس کی مکاریاں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بڑی جان لیوا ہے، ڈگر سے ہٹا دیتی ہیں، صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. اس میں ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا. شرک کی قسموں کے ذریعے سے، شرک جلی کے ذریعے سے، شرک خفی کے ذریعے سے شیطان اور اس کی طاقتیں، ابلیس اور اس کی برادری کے لوگ چاہتے ہیں کہ ابن آدم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. وہ شرک کی کیا تدبیریں ہوتی ہیں، کیا قسمیں ہوتی ہیں، کیسے وہ بندوں کو ملوث کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. دوسری اس کی وہ کوشش جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے، بندوں کی اس صلاحیت کو ختم کر دینا چاہتا ہے جو خلافت عرضی کا بندوں کو مستحق بناتی ہے. وہ دوسری تدبیر ہے بے حیائی، برہنہ پن اور یانیت. وہ چاہتا ہے ابن آدم کا لباس کھینچ لیا جائے، ان کو ننگا کر دیا جائے. کبھی وہ ننگا کرتا ہے تہذیب کے نام پر، کبھی وہ ننگا کرتا ہے فیشن کے نام پر، اور کبھی وہ ننگا کرتا ہے مذہب کے نام پر. خود اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ مذہب کے نام پر اس نے یہ سازش کی تھی کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ان کپڑوں میں کیسے طواف کرو گے. لہذا قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے کپڑے پہن کے طواف کر سکتے ہو یا ننگے طواف کر سکتے ہو. لوگ کہاں کرایہ دیں گے ہمیشہ کپڑوں کا. لہذا قریش سے نہ وہ کپڑے عاریتاً لیتے اور نہ ہی اپنے کپڑوں میں طواف کرتے، بلکہ اوریاں طواف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پر پابندی لگائی. یہ شیطان کی ایک سازش تھی. ینزع عنہما لباسہما، کہ وہ لباس کو چھین لینا چاہتا ہے. لباس سے محروم کرنے کے بعد انسان کی توانائی، انسان کی صلاحیت کسی کام کی نہیں رہ جاتی ہے. کسی معاشرے میں حیا پھوٹ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر زنا پھیلتا ہے، پھر بیماریاں، پھر وبائیں، اور پھر وہ جانوروں سے بھی ابتر اور بدتر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی کام کا باقی نہیں رہ جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس سازش کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ فرماتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے
शैतान की किसी साजिश के शिकार नहीं होते। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर सूरतुल आराफ के अखीर में चंद अहकाम ऐसे इनायत फरमाए कि बंदा अल्लाह ताला से जुड़ा रहे। और उसके बाद अब आप देखेंगे सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला उसी हकीकत को कि जो इब्लीस की साजिश के शिकार नहीं होते और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं और फरमाबरदारी करते हैं और ईमान में पक्के होते हैं। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा मिला फिरौन के मुकाबले में, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शदीद मुखालिफतों के बावजूद कामयाबी मिली, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बड़ी मुज़ाहमतों और मुखालिफतों के बावजूद कामयाबी मिली, वैसे ही इनको भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसका पहला सबूत बदर है। बदर की जंग उसका पहला सबूत है कि 313 निहत्ते से लोग निकले थे और 1000 का लश्कर था, लेकिन अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब कामयाबी इनायत फरमाई। ग़ज़वा ओहद में भी कामयाबी मिली थी, लेकिन जैसे ही लोग इब्लीस की साजिश के शिकार हुए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी में एक कसर रह गई, वो जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई, हालात बदल गए। क्या क्या नुकसानात हुए? इताअत की कमी की वजह से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में खलल रह जाने की वजह से, एक कसर रह जाने की वजह से क्या क्या नुकसानात हुए, इसका भी अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। तो ये एक तरतीब है मंतिकी तौर पर, लॉजिक के एतबार से, जो एक सूरत को दूसरी सूरत से जोड़ती है। एक तसलसल है जिससे एक इंसान का जहन बनता चला जाता है। बिलाखिर सच्चाई को अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी, लेकिन तरतीब अगर बिगड़ जाएगी तो लाज़मी बात है इंसान आजमाइश में पड़ जाएगा। आगाज अल्लाह ताला ने किया एक ऐसे सवाल से जो उस जमाने में बहुत ज्यादा आम हो गया था, जिसको आप कहते हैं कि बर्निंग इशू बना हुआ था, हर मजलिस का वो मौजू बना हुआ था। जंग बदर के बाद के हालात है, और जंग बदर के बाद एक नई चीज सामने आई थी जो अब तक नहीं हुई थी। पूरे 14-15 सालों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, वो चाहे मक्की दौर हो मदनी दौर हो, ये एक नई चीज थी जो बिल्कुल सामने नहीं आई थी। और वो चीज क्या थी कि बदर में जब वो मुशरिकीन को, मुखालिफीन को शिकस्त हुई, तो फिर बड़ी मिक़दार में माल गनीमत हाथ में आया, जानवरों की शक्ल में, ऊँटों की शक्ल में, हथियारों की शक्ल में। तो उनका क्या मसरफ हो? एक तो अरबों का वो मिजाज था कि जिसके जो चीज़ हाथ लग गई वो उसकी होती थी। किसी को घोड़ा हाथ लग गया, उसने घोड़े पे कब्जा कर लिया, किसी को तलवार मिल गई तो तलवार को उसने रख लिया, किसी को ऊँट मिल गया, ऊँट पर कंट्रोल कर लिया। तो कोई ज़ाब्ता नहीं था, बल्कि वो जंग इसीलिए लड़ते थे कि अच्छे से अच्छा माले गनीमत हाथ आए। लेकिन अब इस्लाम आ जाने के बाद तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो तरतीब बदलने वाली है। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर फरमाया कि सारा माले गनीमत एक जगह रखा जाए, कोई उसको हाथ न लगाए। कोई तलवार लेकर आ रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहा है, किसी के हाथ कुछ कीमती अशिया लग गई है, मालो दौलत की शक्ल में, सोने की अंगूठियां, सोने के जेवर, सबको हुजूर ने कहा जमा कर दो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करने का हुक्म इसलिए दिया कि पिछले ज़माने में, पिछले नबूवतों में ऐसा हुआ करता था कि माले गनीमत को रख दिया जाता था और फिर वो माले गनीमत में एक आग लग जाती थी अल्लाह ताला की जानिब से, और वो जला के भस्म कर दिया जाता था, और उसके मानी ये समझे जाते थे कि ये कबूल हो गया, इखलास के साथ जंग लड़ी गई और ये चीज़ अपने ठिकाने पहुंच गई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी इस सिलसिले में कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, इसीलिए आपने फरमाया कि सबको स्टोर करके रखो, जमा करके रखो। अब लोगों में बेचैनी कि पता नहीं वो तलवार मैं जो लेकर आया था वो मुझे मिले भी कि नहीं मिले। तो आपस में तबसरे यसअलूनका अनिल अनफाल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नबी आपसे सवाल करते हैं अनफाल के सिलसिले में। अनफाल नफल की जमा है, नफल की जमा है, नफल सिंगुलर फॉर्म है उसका, अनफाल प्लूरल है। नून फा लाम ये ट्रिलेटरल रूट है, सहरफी जड़ है, और इस जड़ का जो मफहूम है
وہ زیادتی کا ہے۔ چنانچہ ہم عبادتوں میں جو نفل کہتے ہیں وہ نفل کے بھی معنی یہ ہیں کہ واجبات سے زائد، واجبات سے زائد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نافلۃ لک کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اے نبی رات میں آپ کو تہجد ادا کرنا یہ آپ کی زائد ذمہ داری ہے۔ عام امتی کی ذمہ داری تو 5 نمازوں کی ہے، لیکن رات کی نماز کی ذمہ داری آپ کی یہ زائد ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو نافلہ کے معنی بھی وہاں زیادتی کے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو، الغنائم کا لفظ بھی آتا ہے عربی لٹریچر میں، انفال اور نفل سے تعبیر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن اس کا مقصد دراصل آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، باقی جو چیز دنیا کی شکل میں ہاتھ لگتی ہے وہ بونس ہے، وہ نفل ہے، وہ زیادہ ہے، زیادہ مل گیا۔ اصل تو تنخواہ ہے آپ کی، وہ ملنی چاہیے، لیکن ایک اضافہ آپ کو دے دیا گیا جس اضافے کے لیے آپ کام نہیں کر رہے، لیکن ایک اضافہ دے دیا گیا اچانک۔ وہ اضافے کے لیے وہ لڑ نہیں سکتا، اس اضافے کے لیے وہ کورٹ کو نہیں جا سکتا، اس اضافے کے لیے وہ ضد نہیں کر سکتا، کیونکہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ایک خاص فیگر کا ہوا ہے، تنخواہ کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے مومن کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم اپنی دنیا کو دیکھ دے دو، قربان کر دو، اور اپنی دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے پوری طرح اس کا اثار کرتے ہوئے چھوڑ دو تو ہم تم کو جنت دیں گے، تمہارے جان کے بدلے میں، تمہارے مال کے بدلے میں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور بونس کچھ اضافے دیتا ہے جو دنیا میں برکتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مطلوب نہیں ہے، وہ ٹارگیٹ نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد انسان کو نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی تبدیلی جو کی وہ یہ کہ مال غنیمت کو نفل سے، انفال سے تعبیر فرمایا اور یہ اشارہ کر دیا کہ یہ تمہارا مطلوب نہیں ہے، اس کے لیے تم کو تھوڑی نکلنا ہے، اس کا خاص حکم ہوگا، اس کو چھوڑ دو، اس کے سلسلے میں للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھو۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، صرف ابھی تو بالکل نگیٹو بات کی گئی اور کہا یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، خاموش رہو۔ ذہن بنا دیا گیا کہ اس کے لیے تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے جنت کے لیے، کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، لہذا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کو بھی ایسے ہی رہنے دو۔ ابھی تو تمہارے لیے جو حکم آ رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، احتیاط کی زندگی بسر کرو، حرام سے اجتناب کرو، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اجتناب کرو، گناہوں کو اوائڈ کرو، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اور اس کے دھیان کے ساتھ اور اس کے سامنے حاضری کے یقین کے ساتھ اعمال کرتے رہو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان اصلاح کرتے رہو ہر دو طرح سے، ایک یہ سوسائٹی کی اصلاح کرتے رہو، خاندان کی اصلاح کرتے رہو، اپنے اعمال کو درست کرتے رہو، اگر بے نیتی آ رہی ہے یا بدنیتی آ رہی ہے تو اس کو دور کرتے رہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، بدنیتی بھی ہوتی ہے، بے نیتی بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بدنیتی کے سلسلے میں تو ذرا الرٹ رہتے ہیں، حساس رہتے ہیں، بدنیتی کو قریب نہیں آنے دیتے، لیکن بے نیتی کے بہت شکار رہتے ہیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ بدنیتی کیا ہے؟ مثلا ایک شخص مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے اور رکعت بانے اللہ اکبر کہہ کر یہ نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے مصلی سمجھے، لوگ مجھے مصلی مان کر مسجد کی کمیٹی کا ممبر بنائے، اور مسجد کی کمیٹی کے ممبر کے بعد پھر الیکشن لڑ کر صدر بنوں، اور صدر بننے کے بعد جو مسجد کی ملکی ہے اس کو قبضے میں کروں، اس کے کرائے کا فائدہ اٹھاؤں، مؤذن صاحب پہ، امام صاحب پہ حکومت کروں۔ یہ ہے بدنیتی، دکھاوا، ریاکاری، نفاق۔ الحمدللہ اس سے اکثر و بیشتر لوگ پاک ہیں، ایسا نہیں ہوتا، سب نماز پڑھنے آتے ہیں اور کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ ان کو دیکھ کر مصلیوں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جائے، لیکن بے نیتی بہت ہے۔ بے نیتی کیا ہے؟ بات کرتے ہوئے وضو کر لیے،
बात करते करते वजू कर लिया और नमाज कायम कर ली, एक बार भी नहीं सोचा ये वजू मैं कर रहा हूँ अल्लाह सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से सिर्फ तुझे खुश, ये नियत के साथ अगर हम वजू करें तो वजू का अजर खूब मिलेगा। बेनियती के साथ वजू करने में वजू तो हो गया लेकिन वो अजर नहीं मिलेगा जो अजर अल्लाह ताला नियत के साथ देता है। बदनियती के मुकाबले में इखलास का लफ्ज आता है और बेनियती के मुकाबले में इहजार का लफ्ज आता है। तो जिस तरह इखलास जरूरी है, इहजार नियत भी जरूरी है। हुजूरी की कैफियत रखना, नमाज पढ़ते पढ़ते बसा औकात जरा रूटीन में इंसान आ जाता है और खड़ा हो गया इमाम के साथ और रकात बांध ली और फिर बेख्याली में नमाज पढ़ ली और फिर नमाज सलाम फेरने के बाद इख्तिलाफ हुआ, कोई कह रहा है 4 रकात हुई, कोई कह रहा है 3 रकात हुई। अब मौसूफ को मालूम ही नहीं कि मैं 4 वालों के साथ जाऊं या 3 वालों के साथ जाऊं, क्यों? बेनियती है, बेनियती है। और अक्सर वो बेशतर ये सोचते हुए दोबारा नमाज कहाँ दोहराई जाए, 4 वालों के साथ भी हो जाती है। हालांकि बाद में खुद ये एहसास होता है इमाम साहब को देने में तो 3 ही रकात पढ़ाया था, लिहाजा इआदा हो। ये बेनियती की कैफियत को भी निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि पूरे इहज़ार नियत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और हुजूरी के साथ अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हैं। कोई भी काम, जैसे मैंने अभी वजू की मिसाल दी, वजू के सिलसिले में आमतौर पर ये नल खोला वजू कर लिया नहीं, सोचिए हाथ धोते हुए सोचिए कि प्यारे नबी ने ये कहा है कि हाथ धोते हुए हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं और चेहरा धोते हुए चेहरे के गुनाह, आंखों के गुनाह धुल जाते हैं। एक एक वजू धोते हुए ये सोचे कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए ये वजू कर रहा हूँ और मेरा मौला मेरे इस वजू के अमल को कबूल कर ले तो उसका अजर कितना बढ़ेगा और उसके बाद नमाज में कैसा दिल लगेगा आप सोचते चले जाए। तो एक तो इस्लाह यही है कि हम अपनी दुरुस्तगी की फिक्र करें, अपनी सोसाइटी की दुरुस्तगी की फिक्र करें, और एक इस्लाह ये भी है कि लड़े हुए को जोड़ने की कोशिश करें। ये भी इस्लाह ज़ातिल बैन कहलाती है। 2 शख्सों में जो दूरी हो गई उस दूरी को कम करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ावा देने की कोशिश करें। आमतौर पर लोग जहानत इसको समझते हैं, चाबुकदस्ती इसको समझते हैं, होशियारी इसको समझते हैं कि दोनों को और भड़काएं, दोनों को और दूर करें। और आप हैरत करेंगे शरीयत इस्लामी में झूठ के सिलसिले में अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन इसके बावजूद कहा कि अगर 2 को जोड़ने के लिए कुछ झूठ से तुमको काम लेने की जरूरत पड़ जाए तो ले लो। 2 को जोड़ देना, 2 के अंदर इत्तेहाद पैदा कर देना, 2 लड़े हुए भिड़े हुए शख्सों के दरमियान इस्लाह कर देना इतना अहम है, इतना अहम है। थोड़ा बहुत मुबालगा आ रही, ज्यादा बोल बाल के थोड़ा झूठ मिलाकर भी काम चला सकते हो तो चला लो, काम गुनाह नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस मौके पर 2 और मौके हैं जिसका और मौके पे मैं तज़किरा करूंगा, लेकिन एक मौके का तज़किरा मैं यहाँ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 लड़े हुए भाइयों को जोड़ने के सिलसिले में थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़कर बोल जाए और कुछ गलत बयानी से काम ले ले तो गुनाह नहीं होगा। मसलन जाके ये कहे कि अरे ऊपर तुमको बहुत याद कर रहा था, तुम्हारे बगैर उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो खूब सो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बोल देने से दूसरे को ये होगा कि अरे बेचारा बेताब है, मिलना चाहिए, दिल नरम पड़ेगा, नफरत की आग ठंडी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है इसी। लिहाजा ये इस्लाह ज़ातुल बैन इतनी अहम है, इतनी अहम है, आप अंदाजा लगाइए कि इस सिलसिले में इंसान थोड़ा सा हद से तजावुज़ कर सकता है। इसके बिल्कुल बरअक्स हमारा आलम ये है, लड़ाइयों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है देखो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपने अमाल को भी दुरुस्त करो, और इसके साथ साथ अगर दूरियां पैदा हो चुकी हैं लोगों में तो उनके दरमियान भी इस्लाह करो। व अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, उसके हुक्म को मानना, व रसूलहू, और उसके रसूल की भी इताअत करना। अब अगर सुन्नतों और हदीस की अहमियत नहीं है तो वह अतीउल्लाह काफी था, अतीउल्लाह काफी था, अल्लाह की इताअत करना अल्लाह ताला की किताब के जरिए से। अलग से फिर अल्लाह ताला ने वाव आतफ लाकर जो मुगायरत पर दलालत करता है, जिसका मफहूम ये होता है वाव जब बीच में लाया जाता है अरबी में वाह, इसके माने ये होते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जा तालिबुन व उस्ताजुन, तो इसके माने ये होते हैं तालिब इल्म भी आया उस्ताद भी आया।
دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو اپنا الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنا، اس کے معنی ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل بھی ذات ہے، وہ ایک حکم ہے اور اس حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اس حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے بعینی ہی، اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں دی گئی، نرمی نہیں دی گئی۔ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما دے تو ماننا ہی ماننا پڑے گا۔ اور آگے آیت آنے والی ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سلام کرنے کے بعد گئے تو فرمایا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا جب رسول پکارے تو نماز توڑ دیا کرو، رسول بلا رہا ہے، کوئی اور تھوڑی بلا رہا، نماز توڑ دو۔ تمہاری نفل نماز سے زیادہ رسول کا حکم اہم ہے۔ جو یہ پتا چلا کہ رسول کی اطاعت تو ہے ہی فرض، اس میں کوئی شبہ نہیں، اتباع بھی فرض ہے، اتباع بھی فرض ہے۔ اور اتباع کہتے ہیں پیروی کو۔ پیروی کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کے معنی ہے کہ رسول کے لباس کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرو، رسول کے کھانے کے انداز کی طرح کھانے کی کوشش کرو، رسول جیسے سوتے تھے ویسے سونے کی کوشش کرو۔ یہ اتباع ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں، جو چاہے وہ کرو، شیطان کی سازشوں کے شکار ہو جاؤ، اپنی آخرت تباہ کر لو۔ لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ ایمان جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے بہت تفصیل سے تذکرہ کر دیا، اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، بات تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، انحراف نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کون ہے، ذرا غور کرو۔ ہر چیز کی دو شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک حقیقت میں ہو وہ چیز اوریجنل ہو، اور دوسرے یہ کہ بس رنگ و روپ میں ہو، اندر اس کے روح نہ ہو، اندر اس کے حقیقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن میں طالب علم کی حیثیت سے رجسٹریشن کروا لیا، بس پاس کے لیے کروا لیا، اسٹیفنڈس کے لیے کروا لیا، اسکالرشپ کے لیے کروا لیا، ہاسٹل فیسلٹیز کے لیے کروا لیا، کاغذ خانہ پوری کرا کے فیس دے کے انہوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا۔ اسٹوڈنٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ کے، اس ادارے کے، اس مدرسے کے، وہ طالب علم ہے، طالب علم ہے، لیکن نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ ہوم ورک کرتے ہیں، نہ ان کو سلیبس معلوم ہے کیا ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی سبق یاد کرتے ہیں، نہ کبھی سبق سناتے ہیں، لیکن ہے طالب علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانونی طور پہ انہوں نے نام لکھا رکھا ہے، سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں، کورٹ کو جا سکتے ہیں بینیفٹس کے لیے۔ اگر ان کو وہ ادارہ، یونیورسٹی، کالج، مدرسہ بس پاس نہ دے، ایشو نہ کرے، اور بس پاس کے لیے آئیڈینٹی کارڈ نہ دے، تو وہ کورٹ کو جا کے لے سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ لیکن ایک وہ طالب علم ہے جو سیلبس میں کھویا ہوا ہے، جو صبح شام پڑھتا ہے، جو اپنے کام کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، وہ ہوم ورک بھی کرتا ہے، مطالعہ بھی کرتا ہے، حقیقت میں وہ طالب علم ہے، وہ لیکچرز کو بھی اٹینڈ کرتا ہے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو دونوں طالب علم، لیکن ایک حقیقی طالب علم ہے اور ایک روایتی طالب علم۔ جیسے زو کا شیر ہوتا ہے، زو میں ہے شیر ہے، دم بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، جسامت بھی ہے، لیکن ابلا ہوا باسی گوشت کھاتا ہے، بڑا سوتا رہتا ہے۔ اور ایک جنگل کا شیر ہے جو شکار کرتا ہے، روزانہ 16 کلومیٹر دوڑتا ہے، للکارتا ہے اور بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، جان ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملانا تو دور کی بات، اس کی آواز اگر جنگل میں گونج جائے تو درختوں سے بندر پکے ہوئے پھلوں کی طرح گر جائیں تھر تھرا کے۔ یہ روب ہے اس کا، اس کی اپنی ایک جان ہے، اس کی بہادری ہے، وہ حقیقی شیر ہے۔ یہ دکھاوے کا شیر ہے، کرائے کا شیر ہے، اور شیر کی شکل میں ایک ایسا جانور ہے جس کے پاس بھیڑیے کا بھی دل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اوریجنلٹی ہوتی ہے کسی چیز میں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شیپ میں تو وہی ہوتی ہیں، صورت میں تو وہی ہوتی ہیں۔ آج کل تو آپ بہت تفصیل کر سکتے ہیں، اصلی ٹماٹر الگ ہوگا، انجیکشن والا ٹماٹر الگ ہوگا،
असली तरकारी अलग होगी, असली सेब अलग होगा, इंजेक्शन वाला सेब अलग होगा। दिखाने के लिए तो बिल्कुल वैसे ही, बल्कि ज्यादा खूबसूरत, रंगीन, चमकता हुआ, लेकिन अंदर कुछ नहीं, फुसफुसा। ईमान का भी मसला ऐसे ही है। एक ईमान असल ईमान है, हकीकत में ईमान है, वो ईमान शेरों जैसा ईमान है, वो यकीन है, पुख्तगी है जो सहाबा में थी, और जिसके बाद वो ललकारते थे, जिसके बाद वो खड़े हो जाते थे, 2 रकात पढ़ लेते थे तो फिर फैसले करवा लेते थे अल्लाह ताला से। जिधर निकल जाते थे उधर लोगों की आंखों में आंखें मिला के जब बात करते तो ईमान उतार देते थे, दिलों में ईमान उतार देते थे। तो जब वो इराक गए तो पूरा इराक 100% उनका हो गया। जब वो मिस्र गए तो पूरा मिस्र 100% उनका हो गया। जब वो मुल्क शाम गए, ऐसे कदीम ममालिक जिनकी तहजीबें थी, तमद्दुन था, हुकूमतें थी, फौजें थी, दस्तूर था, कानून था, दाखिल हो गए, तो फिर पूरा का पूरा मुल्क शाम उनका है। और फिर थोड़ा कमजोर नकली ईमान, सेकेंड हैंड ईमान वाले हिंदुस्तान में आए, तो आज तक 15%, 16%, 17%, ज्यादा खुश हो जाइए तो 20%, यहीं पे बात लटकी हुई है पूरे 1200 साल के बावजूद। उन्होंने कहा ना कि 10 साल में हालात बदल गए। कितने साल लगे मिस्र को पूरा का पूरा मुसलमान होने में, कितने साल लगे तुर्की को पूरा का पूरा मुसलमान होने में, कितने साल लगे शाम को पूरा का पूरा मुसलमान होने में, कितने साल लगे इराक को पूरा का पूरा मुसलमान होने में। तारीख उठाकर देखिए, 10-10, 11-11 साल में पूरा जोग्राफिया चेंज हो चुका था। ये असली ईमान था, ओरिजिनल ईमान था। और हम लोगों का भी ओरिजिनल है, वरना शायद मुझे आप आगे जाने नहीं देंगे, लेकिन वैसा ओरिजिनल नहीं है जैसे सहाबा का था। सोचने की चीज है, गौर व फिक्र की चीज है। तो हजरत इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया। पूछने वाले बहुत अजीब व गरीब सवालात करते हैं, चुपते हुए सवालात करते हैं, परेशान करने के सवालात करते हैं। सवालात की किस्में होती हैं। बाद सवालात ऐसे होते हैं जिसमें साइल मालूमात चाहता है, बाद सवालात ऐसे होते हैं जिसमें साइल वो ये चाहता है कि जताए, मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, तो ये अपने को बताने के लिए वो सवाल करते हैं। और बाद सवालात ऐसे होते हैं जिसमें सामने वाले को परेशान करना, बिलखुसूस अगर कोई है बुरा ना माने, ये जो सहाफी करते हैं सवालात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेशान करने के लिए, परेशान कर देना, बेचारा उधर बोले कहीं से इसकी बन ना पाए। तो सवालात की अलग अलग किस्में होती हैं। हजरत हसन बसरी को आप सोचिए, इतने जलीलुल कदर ताबई हैं, उनको परेशान करने के लिए एक सवाल ने कहा, हजरत आप मोमिन हैं? हजरत आप मोमिन हैं पूछने का सवाल था। लेकिन देखिए उनकी भी हिकमत देखिए, उनकी भी हिकमत देखिए। सहाबा से उन्होंने तरबियत पाई थी, 20 सहाबा की सोहबत में वो रहे थे, एक तो थोड़ी। लिहाजा वो कहते हैं अगर तुम्हारा सवाल उसका ताल्लुक इससे है कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही, तो मैं ईमान वाला हूं, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, रसूल पर ईमान रखता हूँ, फरिश्तों पर ईमान रखता हूँ, किताब पर ईमान रखता हूँ, आखिरत पर ईमान रखता हूँ, कदर के खैर और शर पर भी ईमान रखता हूँ। ये तो बेसिकली ईमान तो है। लेकिन अगर तुम्हारा सवाल ये है कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, हकीकत वाला ईमान, तो उस सिलसिले में मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, तावक्त कि मेरा खात्मा बिलखैर ना हो जाएगा, उस वक्त तक मैं खुद कुछ नहीं कह सकता अपने ईमान के बारे में। तो इस हिकमत अमली के साथ उन्होंने जवाब दिया, तो मालूम ये हुआ कि वो ईमान, जिस ईमान को हम ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल कह के खूब याद दिलाते हैं, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% नंबर हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन वो ईमान जो इंसान को कुर्बानी पर आमादा कर दे, जहां मौला ने कहा गरम हो जाओ गरम हो जाए, जहां अल्लाह ने कहा नरम हो जाओ नरम हो जाए, जहां कहा कि माल को लुटा दो माल लुटा दे, जहां कहा गया है जान लगा दो जान लगा दे, वो ईमान की अगर बात हो रही तो फिर वो जरा आखिरत में चल के इसका हम जवाब दे सकेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्नमल मुमिनून, ये वही असली वाले मोमिन, हकीकी मोमिन कौन है? इन्नमल मुमिनून, बेशक सही ईमान वाले वो हैं। नंबर 1 अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, आईना आपको दे रहे हैं, आप खुद देखिए।
ٹوپی کیسی ہے, شیروانی کیسی ہے, پیجامہ کیسا لگ رہا, ہر چیز آپ اپنا سراپا آئینے میں دیکھیے. نمبر 1 پہلا جو جائزہ لینا ہے وہ یہ کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر ہو جائے دل دھڑکنے لگے, کانپنے لگے. وجلت قلوبہم, دل میں خوف پیدا ہو, مولا کا تذکرہ, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ, اس کی آیتوں کا تذکرہ, اس کی نشانیوں کا تذکرہ, اس کے احسانات کا تذکرہ, اس کے انعامات کا تذکرہ, اس کے جلال کا تذکرہ, اس کے جاہ کا تذکرہ, اس کے اقتدار کا تذکرہ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, وہ سارے حکمرانوں پر حکمران ہیں. وہ حکمرانوں کو رات میں حکومت کے ساتھ سوتے ہیں, صبح جیل بھیجا دیتا ہے, سولی پہ چڑھوا دیتا ہے. وہ حکمرانوں کو رات میں جھوپڑی میں سوتے ہیں, صبح تخت تک پہنچا دیتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک ممن تشاء, جس کو چاہے حکومت دے دے, جس سے چاہے حکومت کھینچ لے. کتنوں کی حکومت کھینچ رہا, آج کل تو زمانہ ہی ہے, ایک ایک کی باری آتی جا رہی ہے, حکومت کھینچا جا رہا ہے, اسٹیچر پہ لٹایا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جنہوں نے 60 سال حکومت کی, 40 25 سال محروم کر رہا ہے. جو سوچ نہیں سکتے تھے, ملکوں سے بھاگے ہوئے تھے, 20 سال سے اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہے تھے, ان کو حکومت دیتا جا رہا ہے. تو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, مولا جس کو چاہے آپ ملک دے دے, حکومت دے دے, اختیار دے دے, جس سے چاہے آپ حکومت کھینچ لے, اقتدار کھینچ لے, حکومت کھینچ لے. یہ دل گھبرا جائے, اللہ کا تذکرہ ہو, اس کی آیتیں پڑھی جائیں اور اس کے جلال کا تذکرہ ہو, اس کے جمال کا تذکرہ ہو, تو دل میں یہ ساری چیزیں پیوست ہو جائیں, انسان کا دل گھبرا جائے. اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان کی پہلی صفت ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا دل نرم پڑیں گے, تو اس کے معنی کہ کوئی منڈی میں غلط چیز بیچنے جا رہا تھا کہ کہنے والے نے کہہ دیا تم صحیح کہہ رہے ہو نا, اللہ گواہ ہے نا کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ اس میں مال میں کوئی خامی تو نہیں ہے, غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہا, تو اس کا دل کانپ جائے. وہ کہے نہیں بھائی, اللہ کی دعائی تم نے دے دی, اس میں فالٹ ہے, مت لو, اس میں نقص ہے, لے جاؤ واپس اور پیسے اپنے لے لو اور مجھے میرا سامان دے دو. یہ کیفیت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے نام کی دعائی ہو, جھگڑ رہے تھے, تیش میں تھے, آستین چڑھا چکے تھے, ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, بیچ میں کہا کسی نے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو بھائی, لڑائی کیوں بڑھاتے, تھر تھر کانپ جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, معافی مانگ لے, ختم ہو جائے جھگڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا اشارہ ہو چکا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر سے کہا گیا خذ العفو, کہ آپ معاف کر دیجئے, معاف کرنے کی ادا کو تھام دیجئے, حضرت عمر خاموش ہو گئے. پھر کہنے والے نے کہا وامر بالعرف, اچھائی کا حکم دیجئے. حضرت عمر نے کہا اس کا کوئی حق بنتا ہو تو دے دو. وارث الجاہلین, جاہلوں سے, تیش میں آنے والوں سے پہلو تہی کیجئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, عصر کی نماز ہو چکی ہے, اور حضرت امام مالک نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جائے اور حدیث کی تدریس شروع کر دیں. بہت بڑے محدث تھے, امام دار الہجرہ کہا گیا, مدینہ منورہ کا امام, مسجد نبوی میں درس حدیث میں, انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آج کیا تصور ہوگا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسپین اور افریقہ سے طلبہ جمع ہوتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. حضرت امام مالک جیسا جلیل القدر امام حدیث کا, جن کے آرا پہ پورے مسلک کی بنیاد ہے, مالکی لوگ کہتے ہیں, وہ امام مالک مسجد میں داخل ہو رہے تھے. چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ شیخ بیٹھنے کا جا رہے ہیں, یا شیخ ارکع رکعتین, حضرت 2 رکعت پڑھ لیجیے. حالانکہ امام مالک کی رائے یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی, لیکن کھٹ سے نیت باندھ لی امام مالک نے. شاگردوں نے کہا آپ اپنے رائے کے خلاف عمل کر رہے ہیں, آپ فتویٰ تو یہ دیتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھی جائے, اور آپ خود یہاں پہ رکعت باندھ رہے ہیں عصر کے بعد. تو امام مالک نے کہا کہ مجھے اللہ کا نام لے کر کوئی دہائی دے رہا اور یہ کہہ رہا ہے تم 2 رکعت پڑھ لو, اور میں 2 رکعت ادا نہ کروں, تو پھر مجھے یہ ڈر ہوا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے میدان حشر میں,
جب تم سے کہا گیا تھا رکوع کرو تو تم نے رکوع نہیں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی دہائی ہو، اللہ کا حکم، اللہ کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا دے کوئی تو پھر تاکہ، کیونکہ چونکہ یہ ساری چیزیں لہت و لعل کی نہیں ہونی چاہیے، بس فرما برداری یہ ہے ایمان کی پہلی علامت۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، نمبر 2 اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، جیسے جیسے اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہو، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تذکرہ و تلاوت ہو، ایمان مضبوط ہوتا چلا جانا چاہیے۔ کیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا، بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا، یا وہ رازق کیسا ہے، وہ خالق کیسا ہے، وہ مالک کیسا ہے، نبیوں کی اس نے کیسے تائید کی، بھلے بندوں کو کیسے ہدایت دیتا ہے، اجر وہ کیسے عنایت فرماتا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور وہ آیتیں ہیں جو کہیں کہیں آیت کتاب ہے، کہیں کہیں آیت کائنات ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آیت کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں، قرآن پاک کی آیتیں، اور آیات کائنات کیا ہے، آیات کون کیا ہے؟ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منہ بولتی اللہ کی نشانیوں کی ایک تصویر ہے، تفسیر ہے، ہر چیز پیش کرتی ہے کہ ہمارا خالق نے احسن اللہ الذی اتقن کل شیء، بہترین انداز میں ہم کو پیدا کیا، سن اللہ الذی اتقن کل شیء۔ یہ اللہ کی آیتوں کا جب تذکرہ ہو، اس کی نشانیوں کا جب تذکرہ ہو، دونوں مفہوم میں آپ لے سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم بھی لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بھی مفہوم لے سکتے ہیں۔ جب ان کو پیش کیا جائے تو پھر ایمان قوی سے قوی تر ہوتا جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان سے یہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سود دینا چھوڑ دو، تو انہوں نے سود چھوڑ دیا، اللہ کی آیت آ گئی، ختم، کتاب نازل ہو گئی، اس کے بعد پھر اب کوئی بحث نہیں رہ گئی، اللہ کا حکم نازل ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنا دی، شراب چھوڑ دو، انہوں نے شراب کو نادیوں میں بہا دیا۔ کہ اللہ کی آیتیں جب جب نازل ہوئی اور ان کو سنایا گیا، ایمان میں پختگی آئی، کمزور نہیں ہوئے، احکام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، نہیں، ایمان مضبوط ہوتا گیا، ایمان بڑھتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی بھروسہ ہوتا ہے، وہ دواؤں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ تدبیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ سیکورٹی گارڈز پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ ڈاکٹر صاحب پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنی تدبیروں پر، اپنی حکمت پر، اپنی ذہانت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ حکومتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اقتدار پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک ہی دوا سے ایک صاحب قبرستان پہنچیں گے اور ایک صاحب کو شفا ملے گی، کیوں؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے جسم میں وہ شفا نہ پہنچائے، اور دوسرے کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ شفا دے دے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، وہ جانتے ہیں اور ہر کام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کا حکم ہے، آپ کی مشیت ہے تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں تمہارے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، کامل بھروسہ، اتنا بھروسہ کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا تھا دیکھو اے لڑکے، جو چھوٹے سے تھے وہ 9 سال کے 11 سال کے، کہا اے لڑکے دیکھو پوری کائنات تم کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ کا حکم ہے۔ پوری کائنات تم کو فائدہ پہنچانے پر تل جائے، نہیں فائدہ پہنچا سکتی مگر اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے توکل کی کیفیت، یہ ہے یقین کی کیفیت۔ اور لازمی بات ہے بھروسہ کرنا الگ چیز ہے، تدبیر کرنا الگ چیز ہے۔ تدبیر کا تو حکم ہے، تدبیر پر توکل کا حکم نہیں۔ تدبیر کا حکم ہے کھیتی کرو، محنت کرو، کھیت کو پانی دو، حفاظت کرو، پرندوں سے بھی بچاؤ، جانوروں سے بھی بچاؤ، لیکن یاد رکھو یہ نہ سوچو کہ تمہاری ہی کھیتی سے، تمہاری ہی پانی دے دینے سے، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری سے ضرور پھل آ جائے گا، نہیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھیتی کرنے والے کھیتی کرتے رہے، اور غلہ کاٹنے کے لیے تہجد کے وقت رات کے آخری پہر پہنچے تو کہا ارے اب دوسروں کے کھیت سے تو ہم نہیں آ گئے، یہ تو بالکل نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ تو ان میں سے جو سمجھدار آدمی تھا وہ یہ کہتا ہے نہیں، راستہ تو نہیں بھٹکے، بدنیتی کی وجہ سے رات میں آندھی آئی ہمارا کھیت تباہ ہو چکا ہے۔ تو محنت پر تھوڑی بھروسہ کر سکتے ہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ پوری تجارت کی تدبیر کیجئے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علاج پورا کرائیے لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری تدبیریں کیجئے لیکن اپنی تدبیروں پر غرور نہیں، اپنے تدبیروں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایسا توکل اور یقین کی وہ کیفیت جو کیفیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت گھر کی خبر لیجئے، گاؤں میں آگ لگ گئی۔ گاؤں میں سارے کے سارے گھر وہ گھاس پھوس کے لکڑی کے ہوا کرتے تھے، پکے مکانات کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ ایک جھوپڑی میں آگ لگی تو اس کے معنی ہے کہ اس کے پڑوس کی، اس کے پڑوس کی، اس کے پڑوس کی، سارا گاؤں جل جاتا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کچے مکانات اگر جلنا شروع ہو گئے تو پھر پورے کے پورے جلتے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ بازار میں حضرت تشریف رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کی خبر لیجیے، آپ کے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ تو کہا میرا گھر نہیں جلے گا۔ کیسے نہیں جلے گا؟ دائیں سے بائیں سے دونوں طرف آگ لگنے کی اطلاع ہے، آپ کا گھر بیچ میں کیوں نہیں جلے گا؟ کہا میرا گھر نہیں جلے گا۔ کہا کیوں نہیں جلے گا؟ کہا نہیں جلے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کانوں سے سنا تھا جو صبح و شام یہ کہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آگ نہ دریدہ۔ میں صبح گھر سے دعا پڑھ کے نکلا، میرے گھر کو کیسے آگ لگے گی؟ پھر والد بتاتا ہے کہ بعد میں جائزہ لیا گیا تو دائیں سے بائیں سے سارے گھر جلے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوپڑی بیچوں بیچ بچی رہ گئی۔ یقین کی یہ کیفیت، توکل کی یہ کیفیت کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پہ میں چھوڑ چکا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب توکل کی کیفیت نہیں ہوتی ہے تو گھبرا ہے، پریشانی، بے چینی، یہ بے چینی کی کیفیت کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، خیالات وہی ہیں، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، خیالات وہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا پتہ نہیں، کیا کیا جا رہا ہے پتہ نہیں، یہ کیفیت اگر ہے تو اس کے معنی توکل ابھی نہیں آیا۔ فرمایا ایمان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور تدبیر کے ساتھ بھروسہ ہو، جس کے سلسلے میں مشہور حدیث بھی میں کوٹ کر دوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ کا بھروسہ کرو، رسی پہ بھروسہ نہ کرو۔ تو تدبیر بھی کرو، توکل بھی کرو۔ اور پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، اور پھر جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں سستی نہیں کرتے۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس عبادت کے بغیر اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ اب وہ ایمان والے اپنی ایمانوں کی خبر لے لیں جن کے پاس نماز نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں ہمیشہ نمازوں کا اہتمام، یہ اس لیے یقیمون الصلاۃ، یقیم اقامہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کئی الفاظ استعمال کریں۔ نمازوں کو قائم کرنا یعنی وقت پر پڑھنا، نمازوں کو قائم کرنا یعنی اس کے آداب، اس کے واجبات، اس کی ساری ضروری چیزوں کی رعایت کرنا۔ اقامت الصلاۃ، جماعت قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، جماعت کے حقوق ادا کرنا، اقامت الصلاۃ، وقت کو ضائع نہ کرنا، ساری چیزیں اس اقامت کے لفظ میں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں اس لفظ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یصلون، جو نماز پڑھ لے، نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، پورا اہتمام کرے۔ اور وہ اہتمام یہ ہے کہ نمازوں کا انتظار رہے، اہتمام یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، اہتمام یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اہتمام یہ ہے کہ جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک نماز اوریجنل نماز ہوتی ہے اور ایک نماز دکھاوے کی، رجسٹریشن کی ہوتی ہے۔ نماز تو ہے، وضو بھی کر کے تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کی گئی تھی اور سلام کر کے ختم کی گئی، لیکن روح نہیں ہے، خوف و خشیت نہیں ہے،
اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، سجدوں میں وہ لذت وہ کیف نہیں ہے جو نماز سے مطلوب ہے. تو یہ نماز تو ہے، لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے جو نماز یقیمون الصلاۃ میں آتی ہے. جو بندہ کھڑا ہو جائے تو معلوم ہو کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، سمجھ بھی رہا ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، مزہ بھی آئے، انتظار بھی رہے. ایسا انتظار رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض بندوں کو تو نماز کے بعد نماز کے انتظار میں ایسا مزہ آتا ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ مجبوریوں سے نکلنا پڑتا ہے مسجد کے باہر اور بہت ساری دنیا داری کرنی پڑتی ہے، لیکن فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، دل تو اس کا مسجد ہی میں لٹکا رہتا ہے، مسجد ہی میں لگا رہتا ہے. ایسی نمازوں کی کیفیت یہ ہے ایمان کی چوتھی صفت. اور پانچویں وہی ہے جس سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے عطا کیا اس سے وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. جس کے بارے میں بیچارے مرحوم جمیل سے فرمایا کرتے تھے جس کا جیب مسلمان نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں. تو مما رزقناہم ينفقون فرمایا جو ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا. تم سمجھتے ہو تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ جو تم نے MBA کیا اور بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر ڈگری حاصل کر کے ذہانت سے کمپنی چلا رکھی ہے، سب کچھ نہیں. تم سے بہت ذہین لگے ہوئے ہیں. خود تمہارے شہر تمہارے محلے میں دیکھو 2 روپے ان کو نہیں مل رہے، لیکن ہم نے تمہارے لیے دروازے کھولے. عقل کی بنیاد پہ تھوڑی دولت ملتی ہے، عقل کی بنیاد پہ تھوڑی رزق ملتا ہے، عقل کی بنیاد پہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہے. اگر عقل کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ملتی ہوتی تو جیسے ایک عربی شاعر نے کہا کہ پھر بیچاری گائے بکریاں تو بھوکوں مرتی، وہ تو عقل ہی نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ تو کھاتے ہیں 100 کلو، وہ تو کھاتی ہے 40 کلو. عقل کی بنیاد پہ تھوڑی مل رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کس کو کتنا دینا ہے وہ دیتا چلا جا رہا ہے. عطا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بخشش اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور رزق کے سلسلے میں یہ ہمیشہ وضاحت کرتا ہوں، رزق کیا وہ مفہوم ہرگز مت لیجیے جو اردو میں ہے. رزق کا اردو کا مفہوم تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، لیکن عربی میں رزق کے معنی ہر بخشش خداوندی کو رزق کہتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں. اگر کسی کو بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے تو وہ صاف کہتا ہے رزقت بولد، مجھے اولاد ہوئی ہے. رزقت کہے گا، رزقہ کا لفظ استعمال کرے گا. اور یہ ان کا محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی عنایت ہوتی ہے اس کے لیے وہ رزقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، اس کا حقیقت میں ترجمہ یہ ہے ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے الگ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ذہانت دی ہے تو ہم اپنی ذہانت کو کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ دنیا کمانے کے لیے. اگر وہ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں ان کے ہاتھ میں ہم نے شفا دی تو ہمیشہ بل بنانے کے لیے نہیں، کبھی کبھی وہ غریبوں کو فری بھی اس لیے علاج کرتے کہ اللہ خوش ہو جائے. جو کچھ ہم نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ کچھ ہمارے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی الگ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے الگ کرنے کی بڑی شکلیں ہو سکتی ہیں، متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف پیسوں پر ہی اس کا آپ اطلاق کریں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، اور دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرنا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ ٹافیز لے کے گئے 20-25، سب سے چھوٹے بچے کو آپ نے دے دی، کہا بیٹے تھوڑا ایک مجھے بھی دے دو، ایک مما کو بھی دے دو. دی تو آپ ہی کی تھی، آپ اس میں سے آدھی رکھ لیتے، آدھی دیتے، یا ایک دیتے اس کو باقی آپ رکھ لیتے، کون آپ کو روک سکتا. لیکن تربیت کے لیے شفقت اور محبت کے اظہار کے لیے آپ نے کیا. ایک تو یہ کہ میں اس پہ بڑی شفقت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ پتہ چل جائے لہٰذا میں نے اس کے حوالے کر دیا، اس سے پھر مانگا. دوسرے تربیت ہو جائے، اس کو مل جل کے کھانے کا مزاج بن جائے. یہ 2 چیزوں کے لیے انسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ عنایت فرمایا اس میں سے اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ محدود مقدار میں دے سکتا تھا، لیکن بڑی مقدار میں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، شفقت کا معاملہ فرمایا. اور دوسرے یہ ہماری تربیت کے لیے فرمایا اب تم اس میں سے میرے نام پر نکالو، میرے نام پہ خرچ کرو. تو ہم اس نالائق ناخلف لڑکے کی طرح، بچے کی طرح ہیں جو پورے ٹافیاں لے کے گھر سے باہر بھاگ کے جائیں. یہ کیفیت ہے.
ہوا یہ کہ ساری کی ساری جائیداد لے کے دنیا سے بھاگ گئے، نکل گئے، مر گئے، پڑی رہ گئی، دوسروں کے نام ہو گئی، ساری چیزیں یہ سمجھتے رہے حکومت میری ہے، دولت میری ہے، علم میرا ہے، آمدنی میری ہے، صلاحیتیں میری ہے، دوسروں کو شریک کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ جب کیا تو کمرشل مینڈیٹ، بیچنے کے لیے کیا، کمانے کے لیے کیا، اللہ کا نام لے کر کچھ نہیں کیا۔ لہذا ناخلفی اور اس بخالت کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے سوائے شرمندگی کے اور کیا ملے گا۔ لہذا ایمان کی یہ پانچویں صفت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت نماز کا تذکرہ کیا، پھر مالی عبادت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تمہارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اتنی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ نے تم کو عطا کیا ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، اس میں سے تم دوسروں میں خرچ کرو، دوسروں کو دینے کا مزاج بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بخیلوں اور کنجوسوں کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا۔ جمع کر کر کے رکھتے ہو، بہت بخیل ہے تو لہذا کم سے کم 2.5% تو دینا ہی دینا ہے، نہیں دو گے تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ہم اس کو سونوں کو، چاندی کے پیتروں کو جن کو جمع کر کر کے تم نے رکھا تھا جہنم کی آگ میں دہکائیں گے، تمہاری پیشانیوں کو، پشتوں کو، پیٹوں کو ہم اس سے جلائیں گے، جھلسائیں گے، داغ دیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جس کو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ، چکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دی کہ سونے کی بسکٹس، سونے کی چادریں آئیں گی، شیٹس آئیں گی، چاندی کی شیٹس آئیں گی، میٹل کی شیٹس آئیں گی، کو دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے جو زکوٰۃ سے ہاتھ روکتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، ان کو جھلسایا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی جب فرض میں بھی انسان ڈنڈی مارے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا عالم یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کا عالم یہ کہ 2.5% کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر زکوٰۃ فرض نہیں کی، کہاں سے فرض ہوئی؟ دوڑ کے گئے نماز سے، عصر کی نماز، سلام پھیرا تو ہماری طرح تھوڑی مسجد میں 1.5 صف، بہت اچھی مسجد 2.5 صف، وہ تو مسجد نبوی تھی، یہاں سے وہاں تک صفیں۔ راوی کہتا ہے گردنوں کو رونتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے چلے گئے، ہم تعجب میں، حیرت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ واپس نماز کے ساتھ ہی سلام کرتے ہوئے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے، سب تعجب میں گھبرائے ہوئے، نگاہیں ٹکٹکی باندھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں۔ ان سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ کہا تم حیرت میں شاید ہو، پریشان ہو، اصل میں چاندی کے ایک ویر کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا تو اس کو خیرات کرنے کا حکم دے کر آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ گھر میں رہ جائے اور میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بات کر سکے۔ یہ 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کے ذکر پر رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، دل نرم پڑ جانے چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور دوسری چیز یہ کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو پھر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور تیسری چیز یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، خوب بھروسہ مولا کی ذات پہ توکل۔ اور چوتھی چیز یہ نمازوں کا اہتمام، سستی بالکل گوارا نہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازیوں کے لیے تباہی ہے فرمایا۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھا، بے نمازیوں کے لیے کیا حشر ہونے والا ہے اس کا پتہ نہیں۔ جو نماز میں سستی کرنے والا ہے اس کے لیے تباہی ہے فرمایا، بے نمازی کے لیے کیا ہونے والا ہے اس کا تو بس آپ اندازہ کر لیجئے۔ اس کے تذکرے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں کی، وہ تو جائے گی جہنم میں، سڑے گا، چھوڑ دو اس کو۔ اگر تم نمازوں کی خبرگیری نہیں کر رہے ہو اور نمازوں کے سلسلے میں چست نہ ہو تب بھی یاد رکھو بربادی کی بات ہے۔ لہذا چوتھی صفت نمازوں کا اہتمام، پانچویں صفت اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے اصل مؤمن۔ اصل طالب علم جیسے ہوتا ہے نا سلیبس میں کھویا ہوا،
یہ کورس نکال لو کسی طرح، مل جائے BBS کی ڈگری، مل جائے MBA کی ڈگری، اور ممتاز ڈسٹنکشن کے ساتھ اچھے سے اچھے نمبر کے ساتھ نکالو، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ مقصد ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتا۔ بندہ مومن جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ السابقون السابقون میں ہو جائے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سرخرو ہو جائے، اصل کامیابی آخرت کی مل جائے، تو پھر وہ ضمنی چیزوں میں الجھتا نہیں۔ مل جائے گی اسکالرشپ، بہت اچھی بات ہے، جیب گرم ہو جائے گی، مل جائے گا بس بات ضرورت ہے ٹھیک ہے، حل نکل آئے گا، ہاسٹل میں جگہ مل گئی بہت اچھی ہے، اس کا استفادہ کر لیں گے، لیکن اسی کے لیے نہیں مریں گے۔ تو دنیا میں جو چیزیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لفظ کے ساتھ ارشاد فرمایا، بغیر شرافین فرمایا، طلب اسی کے لیے مرے جا رہے ہیں، اسی کے لیے کھوئے جا رہے ہیں، ایسے مر رہے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ یہ اشراف نفس کی کیفیت بندے مومن کی ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ جو چیز ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنا لیتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصود تو آخرت، اور جب اس منزل کے لیے، اس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے تو لہم درجات عند ربہم، پروردگار کے پاس ان کے بلند درجات ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ترکیب ہے، لہم الدرجات نہیں فرمایا، الف لام نہیں ہے یہاں پہ، لہم درجات عند ربہم، خوب درجے ہوتے ہیں، کئی درجے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور پھر ومغفرۃ، چھوٹی موٹی جو لغزشیں انسان ہونے کی بنیاد پر ہو جاتی ہیں ان سب کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ورزق کریم، یہاں پہ وہی رزق کا آپ ترجمہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی معزز بخشش ہوتی ہے، بڑی اچھی عنایت ہوتی ہے، خوب اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، اور سلامتی کی دعائیں بھی ملے گی، نبیوں کی صحبت بھی ملے گی، اولیاء کا ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے گا، شہداء کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے گا، ہر قسم کی وہ چیز ملے گی جس کی ایک بندے کے اندر خواہش ہوتی ہے، ورزق کریم، اور ہر اچھی چیز بندے کو عطا کر دی جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حقیقت میں ایمان ہو، اوریجنل ایمان ہو، اصلی ایمان ہو، زو کا شیر نہ ہو، زو کا مردہ شیر نہ ہو جو ٹکٹ دے دے کے دکھایا جاتا ہے، بلکہ وہ ہو جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی ٹانگیں تھر 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 کانپنے لگتی ہیں، ہمارے گھبراہٹ کے جان نکل جاتی ہے، وہ ایمان ہو جس ایمان کے بعد وہ بندے مومن جس مجلس پہ بیٹھ جائے تو پھر باہر آ جائے، لوگ دیکھ کر نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد مسلمان ہوتے چلے جائیں، ایمان قبول کرتے چلے جائیں، دل سے شرک، کفر، گندگی، نجاست ساری چیزیں نکلتی چلی جائیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اسی وقت حاصل ہوگی جب ان 5 صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کس شان کے ساتھ یہ معرکہ لڑا گیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ ایک بار ان آیتوں کی بھی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔